قرآن کے چمن سے ہدایت کے پھول چن، کچھ کام آئے گی نا یہ خالی ادھیڑ بن۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں پروگرام تبویب القرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد قرآن کریم کے مختلف مضامین آپ کی خدمت میں نہایت سادہ اور عام فہم انداز میں پیش کرنا ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پروگرام میں جن امور پر گفتگو کی جاتی ہے وہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کے بیان فرمودہ تفسیری نکات پر مشتمل ہوا کرتی ہے۔ آج جس بابرکت ہستی کے متعلق ہم اس پروگرام میں بات کریں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی اے محمد اگر تیرا وجود پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی تخلیق نہ کرتا۔ جی ہاں، وہ بابرکت وجود ہمارے آقا و مولا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور آپ کا وجود اطہر تمام جہانوں کے لیے مجسم رحمت ہی رحمت ٹھہرایا گیا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور ارفع فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ایسا کیا تھا جس کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام نصیب ہوا جو نہ تو آپ سے پہلے کسی انسان کو نصیب ہو سکا اور نہ ہی آئندہ کسی کو نصیب ہو سکتا ہے؟ تو شاید اس کا مختصر جواب ایک جملے میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سب کچھ فنا کرنا اور اس کی مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑھ کر خیر خواہ اور غم گسار ہونا۔ آئیے اس مختصر سے وقت میں اس انسان کامل کی زندگی کے چند ایک پہلوؤں پر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ ہمارے لیے تو کیا، کسی بشر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں
کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا حقیقی ادراک حاصل کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے جو عشق تھا، اس کے بارے میں تو قرآن کریم کا ہر ایک حرف گواہی دے رہا ہے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو اللہ تعالیٰ اپنی بات قرار دیتا ہے اور گواہی دیتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات وحی کے تابع ہوتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور یہ باتیں کون سکھاتا ہے؟ فرمایا علمہ شدید القویٰ، یعنی یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا سکھاتا ہے، جو بڑی قوتوں اور طاقتوں والا خدا ہے۔ پھر ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے، جیسا کہ بیت رضوان کے وقت بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھا، جو صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی جو لوگ تیری بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت خدا کی بیعت کرتے ہیں، یہ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے۔ ایسا ہی قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہونے والے افعال کو بھی استعارے کے رنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے، جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکر کی ایک مٹھی کفار کی طرف پھینکی تو اس فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، جیسا کہ ذکر ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تو نے ان کفار کی طرف کنکر پھینکے تھے تو وہ تو نے نہیں پھینکے بلکہ اللہ ہے جس نے پھینکے تھے۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک اور جگہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان خدا کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا کر لے اور اس کا اپنا کچھ باقی نہ رہے تو پھر اللہ اور اس انسان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں رہتی، تو اس حالت میں ان کا وجود استعارے کے رنگ میں گویا اللہ تعالیٰ کا وجود ہو جاتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ اس حالت میں ان کا وجود درمیان نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، یعنی ان لوگوں کو کہہ کہ اے میرے بندو خدا کی رحمت سے نومید مت ہو، خدا تمام گناہ بخش دے گا۔ اب دیکھو اس جگہ یا عباد اللہ کی جگہ یا عبادی کہہ دیا گیا، حالانکہ لوگ خدا کے بندے ہیں، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندے، مگر یہ استعارے کے رنگ میں بولا گیا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب فرما رہا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ اوراق دیکھنے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ کے دعوی نبوت سے قبل کچھ ایسی تھی کہ اکثر وقت ویرانوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں محو ہو کر گزارتے تھے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس عشق و محبت کی داستان ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ سے اس قدر محبت تھی
کہ عام لوگ بھی کہا کرتے تھے کہ عاشق محمد علی ربی، یعنی محمد اپنے رب پر عاشق ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات یہاں تک تو ٹھیک تھی کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا عاشق کہہ دے، لیکن یہ کیا، اس عاشق نے بھی عشق و وفا کے تمام امتحانات میں کم سے کم اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ اپنے محبوب کی راہ میں ہر روز جیتے اور ہر روز مرتے تھے۔ طائف میں اوباش لڑکوں سے اس قدر پتھر کھائے کہ جسم زخموں سے چھلنی اور جوتے اپنے ہی لہو سے تر ہو جاتے۔ کہیں کوئی سر پر کچرا پھینک دیتا، اور یہ بات ایک دو دن کی نہیں بلکہ روز کا معمول تھا۔ کہیں حالت نماز میں کوئی کپڑا گردن میں ڈال کر آپ کا دم گھونٹنے کی کوشش کرتا تو کوئی سرے بازار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بد زبانی اور بد کلامی کرتا۔ احد کے روز خود بھی زخم کھائے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم میں سے کسی کا بچہ بیمار ہو جائے تو ہم کیسے تڑپ اٹھتے ہیں، مگر یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً تمام بچے سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سبھی آپ کی زندگی میں فوت ہوئے، اور آپ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا، لیکن کوئی شکوہ اور شکایت زبان پر نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جب چھوٹی عمر میں وفات پا گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور اس وقت بھی صرف یہی فکر تھی کہ میرا مولا راضی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ تھے، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ۔ یقیناً آنکھیں تو آنسو سے تر ہیں، دل غم سے نڈھال ہے، لیکن زبان سے ہمارے وہی بات نکلے گی جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور اے پیارے ابراہیم، یقیناً تیری جدائی کا غم بہت شاک ہے۔ گویا فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کیا ہر پیارا اور ہر محبوب قربان ہے۔ پھر عبادات کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حکم ہوا، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی اے چادر میں لپٹے ہوئے میرے پیارے، رات کو قیام کر مگر تھوڑا، اس کا نصف یا اس سے کچھ تھوڑا سا کم کر دے، یا اس پر کچھ زیادہ کر دے، اور قرآن کو خوب نکھار کر پڑھا کر۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ جس وجود کی کم و بیش آدھی رات عبادت میں گزر رہی ہو تو کیسے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے پاؤں متورم نہ ہو جائیں۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی تلاوت ہوتی تھی۔ یہ تقریباً 4 پارے بنتے ہیں، اور یہ پڑھنا غور و فکر اور دعاؤں کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ پھر اس میں رکوع و سجود بھی ہوتے تھے، اور پھر یہ ایک دن کی بات نہیں تھی بلکہ آپ کا روزانہ کا معمول تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو ایک ہی آیت ساری رات پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ کسی نے آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت تھی، تو آپ نے بیان کیا کہ وہ آیت یہ تھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب دے دے تو آخر یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو یقیناً تو کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ پس اس قدر تڑپ اور اس قدر اپنے آپ کو مشقت میں کون ڈالتا ہے سوائے اس کے جو ظلومن ہو، جہولن ہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دونوں صفات کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ظلومن یعنی وہ جو اپنی ذات پر بہت ظلم کرنے والا ہو، جہولن یعنی وہ جو اس ذمہ داری کے عواقب کی بالکل پرواہ نہ کرنے والا ہو۔
وگرنہ بات اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات کی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہر سابقہ اور ہر آئندہ ہونے والی لغزش کی بخشش کا اعلان تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما ہی چکا تھا۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے رب کے عشق کے امتحانوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ امتحان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ میں بھی بڑی خوبی سے دیا۔ احد کے روز جب ابو سفیان نے مسلمانوں کو للکارا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر اور عمر کہاں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خاموش رہنے کا حکم دیا۔ لیکن جب ابو سفیان نے حبل بت کی بڑائی کا نعرہ لگایا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل پر کسی اور کی بڑائی بیان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم جواب دو اور کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور سب سے بزرگ ہے۔ نیز حکم دیا کہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، یعنی اللہ ہمارا آقا و مولا ہے اور تمہارا کوئی آقا و مولا نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک امتحان اس وقت بھی لیا گیا جب مکہ کے سردار آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اگر تمہارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے معبودوں کو جھوٹا اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ اسے مال و دولت حاصل ہو تو ہم اسے مال و دولت دے دیں گے، اور اگر اسے کسی عورت کی خواہش ہے تو ہم اسے اس کی پسندیدہ عورت مہیا کر دیں گے، اور اگر اس کا ارادہ مکہ کی سرداری حاصل کرنے کا ہے تو ہم اسے اپنا سردار مقرر کر لیں گے۔ جب حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مکہ کے سرداروں کی یہ پیشکش بیان کی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو بھی میں اس کام سے ہرگز رکنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ خدا کا دین تمام دنیا میں پھیل جائے، اور پھر میں اس جد و جہد میں اپنی جان قربان کر دوں۔ اب دیکھیں کہ یہ بھی ایک امتحان ہی تھا۔ اگر کوئی جھوٹا شخص ہوتا تو یقیناً وہ ان کی پیشکش کو قبول کر لیتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہر پیشکش کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے 3 چیزوں کا لالچ دیا، یعنی سرداری کا، مال و دولت کا اور خوبصورت عورت کا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کو مقدم رکھا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے غیرت دکھائے اور اللہ تعالیٰ خاموش بیٹھا رہے؟ اب اللہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ انعامات دیے جو نہ تو آپ سے پہلے کسی کو نصیب ہوئے اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کو نصیب ہو سکتے ہیں۔ کفار مکہ آپ کو سرداری کی پیشکش کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کا سردار بنا دیا۔ آپ سید و ولد آدم کہلائے، آپ رحمت للعالمین قرار دیے، آپ خاتم النبیین کے مقام پر سرفراز ہوئے۔ ایسا ہی وہ آپ کو مال و دولت کا لالچ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چند سالوں میں اس دور کی سپر پاورز یعنی کیسر و کسریٰ کی کنجیاں اور ان کے خزانے آپ کے قدموں میں لا کر نشاور کر دیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی خدا کی راہ میں دوبارہ قربان کر دیا۔ پھر وہ آپ کو حسین و جمیل عورت کا لالچ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کائنات کی بہترین عورتیں عطا فرمائی۔ پس اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسا نوازتا ہے کہ اس قربانی کرنے والے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اب ذرا مزید غور کیجئے کہ ایک عام انسان تو ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ دنیاوی آسائشیں اسے حاصل ہوں، ناز و نعم اسے نصیب ہو، مگر وہ وجود جس کے لیے کائنات بنی، اس کا اپنا حال یہ تھا کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بچھی ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ یہ چٹائی کھجور کے پتوں سے بنی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر اس چٹائی کے نشانات پڑ گئے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تو رو پڑے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا داروں کو تو ہر طرح کی سہولیات میسر ہیں، اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو ہم آپ کے لیے کسی نرم بستر کا انتظام نہ فرما دیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میرا اس دنیا سے کیا تعلق ہے؟ ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، یعنی میری حالت تو اس دنیا میں اس مسافر کی سی ہے جو دوران سفر درخت کے سائے میں کچھ دیر بیٹھے اور دوبارہ اپنا سفر شروع کر دے اور اسے اپنے پیچھے چھوڑ دے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کسی چیز کی تمنا تھی تو وہ یہ کہ میرا محبوب، میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک رخ تھا۔ آپ کی نمازیں، آپ کی تمام قربانیاں، آپ کا جینا اور آپ کا مرنا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ ہے بنی نوع کی سچی ہمدردی، ایسی ہمدردی جو بے نفس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی وصف کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا تو اپنی جان کو اس لیے ہلاک کر دے گا کہ وہ لوگ مومن نہیں ہوتے؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں بیان فرماتے ہیں، نبی بوجہ اس کے کہ ہمدردی بنی نوع کا اس کے دل میں کمال درجے پر جوش ہوتا ہے، اپنی روحانی توجہات اور تضرع اور انکسار سے یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا جو اس پر ظاہر ہوا دوسرے لوگ بھی اس کو شناخت کریں اور نجات پاویں، اور وہ دلی خواہش سے اپنے وجود کی قربانی خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس تمنا سے کہ لوگ زندہ ہو جائیں کئی موتیں اپنے لیے قبول کر لیتا ہے اور بڑے مجاہدات میں اپنے تئیں ڈالتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں اشارہ ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ ناظرین کرام، اسی مناسبت سے اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو پر بھی نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود بنی نوع انسان کی ہمدردی کے لیے ایک مادر مہربان سے بھی زیادہ رؤوف و رحیم تھا۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنوں سے تو بہت رحم کا سلوک کرتا ہے، کیا کوئی دشمن سے بھی سچی ہمدردی اور ان کی سچی خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے؟ اگر اس کی روشن مثال دیکھنی ہو تو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی میں دیکھیں۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے تمام دشمنوں کو عام معاف کر دینا، کیا تاریخ عالم میں ایسی کوئی مثال موجود ہے؟ ان معافی پانے والوں میں ہندہ بھی تھی، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ کا سینہ چاک کر کے آپ کا کلیجہ چبا ڈالا تھا۔ پھر حبار بن اسود، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا پر مکہ سے ہجرت کے وقت نیزے سے قاتلانہ حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں ان کا حمل ضائع ہو گیا، اور بالآخر یہی چوٹ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ جب حبار نے معافی کی عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ ایسا ہی احادیث میں ذکر ہے کہ مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ وہ لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگا۔ کچھ عرصے بعد وہ لڑکا شدید بیمار ہو گیا۔ بستر مرگ پر جب اس نے کلمہ پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی دیدنی تھی کہ ایک جان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ گئی ہے اور عذاب سے بچ گئی ہے۔ پھر اگر معاشرے کے کمزور طبقے سے ہمدردی اور رحم کی بات کی جائے تو اس لونڈی کا قصہ کون بھول سکتا ہے جسے اس کے مالک نے غصے میں آ کر تھپڑ مار دیا
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر اس لونڈی کے مالک نے اسے آزاد کر دیا۔ پھر ایسا ہی ایک اور واقعہ بھی روایت میں مذکور ہے کہ ایک لونڈی راستے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کے پاس سے گزرے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اس کے مالک نے اسے 2 درہم دیے تھے کہ وہ آٹا خرید لائے، لیکن اس سے وہ 2 درہم گم ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت 2 ہی درہم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 2 درہم اس لونڈی کو عطا کر دیے۔ یہ لونڈی پھر رونے لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، اب مجھے میرا مالک تاخیر کی وجہ سے مارے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لونڈی کے ساتھ چل پڑے تاکہ اس کے مالک سے اس کی سفارش کرے کہ وہ اسے تاخیر سے آنے کی وجہ سے کوئی سزا نہ دے۔ اس لونڈی کا مالک مسلمان تھا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے دیکھا تو اسی وجہ سے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ظفر نامی ایک مجنون عورت تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی اور کہتی کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ چل پڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ عورت ذہنی طور پر بیمار ہے، مگر اس کی دلجوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ جاتے، اور جب تک اس کا دل کرتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے۔ ایسا ہی ایک مسکین شخص ظاہر بھی تھا۔ یہ دیہات کا رہنے والا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفے لایا کرتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے انعام و اکرام سے نوازتے۔ ایک دن وہ بازار میں کھڑا اپنا سامان فروخت کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے جا کر اپنی باہیں اس کی گردن میں اس طرح ڈال دیں کہ وہ آپ کو نہ دیکھ سکے، مگر ظاہر تو جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کون ہوگا جو اس سے ایسی بے نفس محبت کرے گا۔ اس پر ظاہر بھی کمال محبت سے اپنی پشت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے رگڑنے لگا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے یہ اعلان کیا کہ کون میرے اس غلام کو خریدے گا؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، پھر تو آپ مجھے بہت ہی ناکارہ سودا پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت سے جواب دیا کہ اللہ کے نزدیک تم گھاٹے کا سودا نہیں ہو، تمہاری تو بڑی قدر و قیمت ہے۔ اپنے تو اپنے، غیروں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت و شفقت کا سلوک فرماتے اور دین کے معاملے میں کسی قسم کا جبر نہیں روا رکھتے۔ ایک یہودی کی دلجوئی کرتے ہوئے اور مسلمانوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، لا تخیرونی علی موسیٰ، کہ اگر یہودی مجھے نبی نہیں مانتے تو تم ان کے سامنے مجھے حضرت موسیٰ سے افضل مت کہو۔ ایسا ہی عیسائیوں کو اپنی مسجد میں عبادت کرنے کا موقع عطا فرمانا۔ پھر جب ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ پس دنیا میں کون ہے جو اپنے مخالفین کے ساتھ بھی ایسا کمال کا حسن سلوک کرے؟ ناظرین کرام، دل تو چاہتا ہے کہ ہم اس پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ سراج منیر ہیں، وہ روشن چراغ ہیں جس سے ہر دور میں مزید چراغ روشن ہونے تھے۔ اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے جو چراغ روشن ہوا ہے وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی نور مزید چراغوں کو روشن کر رہا ہے اور تا قیامت کرتا رہے گا۔ ہم بفضل ہی تعالی قدرت ثانیہ کے 5ویں مظہر کے دور میں ہیں۔ کیا یہ نعمت بھی کچھ کم ہے؟ پس آئیے اور اس محسن انسانیت پر درود بھیجیں اور اس کی آل میں ان تمام چراغوں کو بھی شامل کریں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی مخلوق کی ہمدردی میں جل رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ کل انشاءاللہ اسی وقت ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے چمن سے ہدایت کے پھول چن، کچھ کام آئے گی نا یہ خالی ادھیڑ